شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اکابرین دین و ملت، وارثان علوم نبوت، حضرات اساتذہ کرام، طلباء اعزام اور مسند عدل پر تشریف فرما منصفین گرامی قدر، آج کے اس پرضیاء، خوشنما اور دل ربا تقریری مقابلے میں چند گلہائے سخن آپ کے دامن سماعت کی نظر کرنے چلا ہوں۔ موضوع ہے سیرت مطہرہ کی 3 خصوصیات: اعتدال، احترام، مواسات۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے اوراق اور اسرار رموز پر گہری نظر رکھنے والے صاحب علم و فراست پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اسلام اعتدال، احترام، مواسات کا مجموعہ ہے۔ اعتدال کے تناظر میں جب میں سیرت مطہرہ کو دیکھتا ہوں تو سیرت طیبہ کا ہر گوشہ، ہر پہلو، ہر لمحہ و لحظہ اعتدال کی عملی تفسیر نظر آتا ہے۔ خلاق عالم نے سیرت طیبہ کو اعتدال و میانہ روی کا آفتاب و مہتاب بنا کر اس کی روشنی سے جب امت مسلمہ کو روشناس کیا تو پھر یہ امت بھی سراپا اعتدال قرار دی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ تفسیر خازن میں علی بن محمد بغدادی لکھتے ہیں یعنی عدولاً خیاراً وخیر الامور اوسطها، والمعنى اہل دین وسط بین الغلب والتقصیر لأنہما مضمومان فی امر الدین۔ دن میں 5 مرتبہ افضل ترین عبادت کو اعتدال کے سانچے میں یوں ڈھالا گیا: لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اقتصاد و انفاق کو اعتدال کا یوں حسین جامہ پہنایا گیا: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کو اعتدال کی زینت سے یوں آراستہ کیا گیا: ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آیات قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت سرکار دو جہاں کے اعتدال و میانہ روی کی عظیم عکاس ہے۔ 3 صحابہ اکرام دولت قدائے نبوت پر حاضر ہو کر نبی کی عبادت کی تفصیل پوچھتے ہیں۔ پھر ایک صحابی نے ہمیشہ رات بھر نماز پڑھنے، دوسرے نے ہمیشہ دن بھر روزہ رکھنے، تیسرے نے شادی بیاہ نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ جب رحمت کائنات کو معلوم ہوا تو فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یعنی اعتدال میری سنت ہے اور سنت کا مقام یہ ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سامعین ذی قدر و مقام، سیرت طیبہ کے حسین گوشوں میں جب میں احترام کے پہلو کو دیکھتا ہوں تو در نبوت سے یہ صدائے حق گونجتی ہے: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ حضرت ابو قحافہ کے قبول اسلام کو دیکھتا ہوں تو اسوہ نبوی میں احترام و اکرام کا بڑا حسین منظر نظر آتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے والد بزرگوار کا ہاتھ تھامے دربار نبوت پہنچتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے والد اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ یکایک لسان نبوت گویا ہوتی ہے: صدیق، آپ نے ان کو تکلیف کیوں دی؟ میں خود
خود ان کے پاس آ جاتا۔ بخاری و ترمذی کے اوراق حدیث میں احترام انسانیت کا ایک منفرد واقعہ مذکور ہے۔ اخو العشیرہ نامی شخص خانہ نبوت پر حاضر ہوتا ہے۔ رحمت کائنات کو بتایا جاتا ہے کہ اخو العشیرہ نامی شخص آیا ہے۔ رحمت کائنات ایک طرف بئس اخو العشیرہ کہہ کر اس کی ضرر رسانی سے آگاہ فرماتے ہیں، اور دوسری طرف اس سے ملاقات کے دوران منظر یہ تھا فلما دخل الآن لہ الکلام، سرکار دو عالم نے بڑی محبت و احترام سے نرم گفتگو فرمائی۔ اسوہ نبی کا یہ عظیم پہلو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ احترام انسانیت، شائستگی و وقار، سنجیدگی و متانت، حسن اخلاق و تہذیب سیرت مطہرہ کے عظیم اوصاف کا حصہ ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کا منصب جلیل تھا جس نے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کی سب سے پہلی صدا لگائی۔ احترام انسانیت کا یہ عظیم عملی نمونہ تھا جس نے سب سے پہلے واش گاف اعلان کرتے ہوئے فرمایا انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ احترام انسانیت کی یہ پہلی نوائے ہادی تھی جس نے سب سے پہلے مساوات و برابری کا حق فراہم کرتے ہوئے اعلان کیا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ احترام انسانیت کا یہ پہلا دستور تھا جس نے انسان کے ہر عضو کو احترام عطا کرتے ہوئے برملا اعلان کیا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قابل احترام شہر مکہ میں، قابل احترام مہینہ ذوالحجہ میں، اور قابل احترام دن یوم عرفہ میں احترام انسانیت کی یہ صدائے برحق لسان نبوت سے باز گشت کرتی ہے یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اسلام کی دہلیز پر انسانیت کے احترام اور حرمت کو دیکھ کر ایک ہندو شاعر بھی جھوم کر کہتا ہے خون کافر پر نہیں حسر و قیام اسلام کا، اس سے مستحکم نہیں ہرگز نظام اسلام کا، حب عالمگیر سے چمکا ہے نام اسلام کا، ورنہ میں کرتا نہ ہرگز احترام اسلام کا۔ سامعین ذی علم و دانش، سیرت طیبہ کی تیسری خصوصیت مواسات و غمخواری ہے۔ یہ وہ عظیم خصوصیت ہے جو اپنے اندر انسانیت کی غمخواری، داد رسی، رواداری، محبت و الفت، رحمت و رافت کا ایک سمندر پوشیدہ رکھتی ہے۔ وہ پیغمبر مواسات و ہمدردی کے عظیم پیکر ہیں جو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی عملی تفسیر ہیں، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے بحر بے کنار کے مالک ہیں، جو وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَجْرَهُمْ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ تعلیم والی آسانیوں کے علم بردار ہیں، جو انسانیت کے لیے اس قدر حزین و غمگین ہوتے ہیں کہ بارہا رب کائنات کو تسلی دینی پڑی لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کبھی رب ذوالجلال کو بطور محبت یہ نہیں کرنا پڑی فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ جی ہاں، وہ پوری انسانیت کے دلدار و غمخوار، پوری انسانیت کو نار دوزخ سے بچانے کے لیے اپنی آرام دہ راتیں آنسوؤں کی برسات میں مسلح پر گزار دیا کرتے تھے۔ ایک انسان کا جہنم سے بچ جانا ان کے ہاں محبوب ترین درجہ رکھتا تھا، اپنے تو کجا غیروں کے لیے بھی۔ قلب عظیم کے مالک میرے آقا نامدار ایک یہودی لڑکے کی عادت کے لیے اس کے گھر تشریف لائے ہیں۔ آثار مرگ دیکھ کر اس لڑکے کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ اپنے والد کی اجازت سے وہ لڑکا کلمہ پڑھ کر اس دار فانی کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ سرکار دو عالم کے رخ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور لسان نبوت شکر خداوندی بجا لاتی ہے۔ الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار۔ ہر انسان اور ہر مخلوق کے لیے ہمدردی و مواسات کے دیپ جلانے والے رحمت کے اس پیکر کو ایک ہندو شاعر یوں سلام عقیدت پیش کرتا ہے سچ ہے تیرے اتوار کا ثانی نہ ملا، اس طور کے ایثار کا ثانی نہ ملا، یوں تو ملے لاکھوں نقوش تازہ پر تیرے کردار کا ثانی نہ ملا۔
وما علینا الا البلاغ.